क्या आपके दिन का आगाज़ भी इस ही सोच के साथ होता है कि आज भी उन्हीं बुरे लोगों को अपनी ज़िंदगी में कैसे बर्दाश्त करूँगी जो आपकी रूह के ऊपर ज़ख्म लगाते हैं? क्या आपकी रात का इख्तिताम भी इस ही सोच के साथ होता है कि अपने उस प्यारे रिश्ते को कैसे समझाऊँ कि मैं वैसी नहीं हूँ जैसा किसी ने उसको बता दिया है? अगर आप ऐसी ही अज़ियत और डिप्रेशन की साँस लेकर अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हैं, तो आज की मेरी वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त मोटिवेशन साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना ख़ान, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज नहायत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी ऐसी बातें मेरे पास आईं जिसका मैंने कहा कि मैं एक वीडियो बनाऊँगी। इस इतनी ज़रूरी टॉपिक है ये आज का डिप्रेशन, जो हमें पता नहीं चलता कि हमें किस तरीके से ये डिप्रेशन होता है कि हम लोगों को इतना शदीद सोच रहे होते हैं, उनकी बातें हमें इतना ज़बरदस्त हिट करती रहती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी, अपना पर्सनैलिटी, अपने सुबह-शाम के मामलात और अपने कॉन्फिडेंस तक को मार देते हैं। यहाँ तक कि रात की नींदों के अंदर भी हमें सिर्फ़ वही चीज़ें, वही रवैये और वही बातें हमारे दिमाग के अंदर घूमती रहती हैं। और फाइनली मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। मैंने पोस्ट लगाई थी कुछ दिन पहले कि मैं प्रेशर कुकर लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत खौफ़ है, तो सब अपना एक्सपीरियंस बताएँ। तो मेरी बहुत सारी बहनों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। 95% ने मुझे कहा कि आप ले लीजिए बिला खौफ़, कोई मसला नहीं है। असल में इसके साथ मेरा थोड़ा-सा माज़ी में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, वो डर खौफ़ मेरे पास बैठा हुआ है, लेकिन अभी तो लगता है कि निहायत ही ज़रूरी था कि ये लिया जाए, क्योंकि इतनी देर गैस रुकती ही नहीं है कि कोई चीज़ इसमें गल पाए। तो फाइनली मैंने ले लिया है। हांडी शेप का ये है, 7 लीटर का, और बस आप सबसे दुआओं की गुज़ारिश है कि मुझे अल्लाह हिम्मत दे इसको इस्तेमाल करने की, और ये खैरियत से मेरे साथ रहे और कोई मसला ना हो। मुझे अभी भी थोड़ा डर है, लेकिन आप लोग मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएंगे और कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिखेंगे कि इंशाल्लाह आफ़ियत ही रहेगी इंशाल्लाह। और आज की मेरी वीडियो उन बहनों के लिए जो कि दूसरों की वजह से डिप्रेशन में आई हुई हैं, निहायत परेशान हैं। सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस करना सीखें। और 3 चीज़ें, एक बात मेरी गौर से सुन लीजिए, कि डिप्रेशन में लाने के लिए आपको दूसरे लोग तो हैं सो हैं, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसने आपको अपने लपेटे में लेकर उनकी बातों को आपके अंदर जब्स कर दिया। इसमें सबसे पहली बात ये होती है जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोगों की उम्मीदें। लोग हमें जो बुरा-भला कह रहे होते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहे होते हैं। उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने का तो ठेका हमने लिया ही नहीं है, कि हम उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, हम अपने लिए ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आए हैं। लोगों को खुश करना, उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, जितना आपसे आराम से हो वो कर लें। लेकिन समझाने वाली बात इसमें आपको अपनी ही ज़ात को है कि आपने किसी की उम्मीद पे पूरा उतरने की कोशिश ही नहीं करनी है। यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न डिप्रेशन में आप अपनी ज़ात को खुद लेके जाती हैं कि मैं उसका ये काम क्यों नहीं कर पाई। वो कह रही थी मैं खाना सही नहीं पका पाई, मेहमान आए थे रात को मैं डील सही नहीं कर पाई, बच्चे कह रहे हैं आप अच्छी बीवी नहीं हैं, शौहर कह रहे हैं सॉरी बच्चे कह रहे हैं कि आप एक अच्छी माँ नहीं हैं, शौहर कह रहे हैं कि आप एक अच्छी बीवी नहीं हैं, ससुराली कह रहे हैं तुम एक अच्छी बहू नहीं हो। तो इन सब की उम्मीदें जो इन्होंने ली हुई थी, आपने इसका कोई ठेका नहीं सँभालना। सबसे पहले अपनी ज़ात को, अपने दिमाग को इस बात को राज़ी कर लीजिए। जब ये आप बात अपने दिमाग में डाल रही हैं कि मैंने किसी की उम्मीदों को पूरा करने का ठेका नहीं लिया हुआ। देखिए, अपनी ज़ात के ऊपर रहम खाएँ, किसी की उम्मीदों को पूरा नहीं करना, और ना ही इस बात को सोचना है कि ठीक है, मैं सुबह में उठ के देखना, वो कह रही थी कि घर की सफाई ठीक नहीं हुई, जाले लगे हुए हैं, या शौहर कह रहे थे कि तुमने मेरे कपड़े सही से प्रेस नहीं करे, मैं सुबह ही फजर पे खड़े होके ये सारे काम निपटा के इन लोग के मुँह बंद कर दूँगी। ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज बंद कर देंगी, कल दोबारा एक नया इश्यू उठ के आ जाएगा। अपने आप को इस मामले में लापरवाह कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, जो लोग जो कहना चाहें कि आप बिगाड़ रही हैं औरतों को, मुझे लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मुझे इस बात की परवाह है कि मैं लोगों को ये नहीं कह रही कम से कम कि अपने आप को घिसा दें, लोगों की शाबाशी हासिल करने के लिए। दूसरा एक बड़ा रीज़न ये होता है औरतों का डिप्रेशन में जाने का, कि उनको फ़ेल हो जाने के ऊपर इतने ताने, इतने टॉर्चर किया जाता है, तुमने ये काम ठीक नहीं किया, तुमने ये काम ठीक नहीं किया, एक काम भी तुमसे ठीक नहीं होता। बस यही चीज़ और इसी चीज़ का एक रिकॉर्ड उसके दिमाग में बजाया जा रहा होता है कि वो सारा दिन इसी गिल्ट में, इसी मलामत में रहती है। सारा दिन अपने आप को ही कोसती रहती है कि मुझसे ये काम ठीक नहीं हुआ। इस चीज़ के लिए मैं एक सच्चाई से बात कहूँ कि जो कम पढ़ी-लिखी हमारी बहनें होती हैं, वो तो थोड़ी-सी खुद ही इस डिप्रेशन में आ जाती हैं कि मेरे से ये काम ठीक नहीं हो रहा। लेकिन जो पढ़ी-लिखी क्वालिफ़ाइड हमारी बहनें, उनको तो पूरा का पूरा एक टारगेट बना के इस चीज़ के ऊपर उनको फेलियर साबित किया जाता है। इसके लिए बहुत मोहतात रहें और होश में रहें कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी हैं, तो आपको तो इस चीज़ का टारगेट बनाया जाएगा कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से साबित किया जाएगा कि आप फेलियर हैं। आपने अगर डबल मास्टर्स कर लिया तो कोई तोप नहीं चला दी।
وہ آپ کے چھوٹے-چھوٹے کاموں میں اتنے بڑے-بڑے کیڑے نکال کر آپ کو فیلئر ثابت کر کے آپ کو ڈپریشن میں جانے دیں گے، اور ہوتی ہیں۔ میرے پاس بہت سی ایسی بہنوں کے کیسز ہیں جن کو ڈپریشن میں ہیں، وہ صرف یہ کہ اتنی بڑی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو احساس کمتری میں ڈالتی ہیں، اور جو کم پڑھی لکھی ہماری بہنیں ہیں، ان کو شاید اپنا اسٹیٹس ہی اتنا کم لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی ہی ان کی ایک ہی دفعہ کی بات کے اوپر اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہاں مجھ سے یہ کام ٹھیک نہیں ہو پایا، میں اس کام میں فیل ہو گئی ہوں۔ ہرگز نہیں ڈری ہیں، ہرگز نہیں ڈری ہیں ان لوگوں کی ان باتوں میں، لوگوں کے اس رویے کو اپنے اوپر طاری مت کیجیے۔ فیل ہو گئی تو ہو گئی، فیل انسان ہی ہوتا ہے، کوتاہی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو انسان سمجھیے، اور ایسے لوگ جو آپ کو فیلئر ثابت کر رہے ہوں ان کو بہت آرام سے سمجھا دیجیے، بول دیجیے کوئی بات نہیں، ہوتا ہے زندگی میں ایسا، ایکسپیرینس ہے، پہلی دفعہ کریں گے، دوسری دفعہ کریں گے، کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس چیز کو دیکھیں، اگر آپ نے دماغ پہ طاری کر لیا نا کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں اور میں نے فیل ہو گئی میں اس کام سے، یہ ڈر آپ کے دماغ کے اندر اتنا بٹھا دیا جائے گا، آپ کو سائیکولوجی طور پر اتنا ڈیفالٹ کر دیا جائے گا کہ آپ اپنے اوپر کانفیڈنس ہی نہیں رکھ پائیں گے۔ اگر آپ کچن میں کچھ پکا رہی ہیں، فرض کریں کوئی ایسی ڈش آپ کو دے دی گئی جو آپ سے اچھی نہیں بنتی، اس کے اوپر آپ کو پتہ پہلے سے ہی نا آپ کو سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج ٹیبل کے اوپر اس میں کیڑے نکال نکال کے میری ذات کی نا دھجیاں اڑائی جائیں گی۔ بنداس پکائیے، اگر آپ کو دے ہی دیا ہے پکائیے، ان کو پتہ ہے آپ سے نہیں پکتا تو کیوں آپ کے متھے مارا ہے انہوں نے؟ صاف منع کر دیجیے، یا تو کہ دیکھ لیں مجھے تو پکانا نہیں آتا، پھر آپ کھا لیجیے گا جیسا بھی میں پکاؤں، اور اگر وہ کیڑے نکالے تو بول دیجیے گا میں نے تو بولا تھا مجھ سے تو پکتا نہیں، اور کانفیڈنس سے بولیں مجھے یہ نہیں آتا اس چیز کو، ہاں صحیح، بس مجھ سے یہی نہیں ہوتا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کہنے کی اپنے آپ کو، دیکھیں لوگ آپ کو پکڑ لیتے ہیں کہ اس کا یہ ویک پوائنٹ ہے، وہیں سے آپ کو ڈپریشن میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ ایک دفعہ کہہ کے چلے جاتے ہیں اس چیز کو، ڈپریشن آپ کی اپنی سوچ بتاتی ہے، آپ کو کہنا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں یہ چیز میرے ساتھ بھی بہت ہوئی ہے اور ہوتی ہے، اور میں اپنے آپ کو اسی طریقے سے سنبھالتی ہوں۔ کوئی بھی چیز اگر میرے مزاج سے نہیں ہو رہی یا کسی کو پسند نہیں آ رہی، میں اپنے آپ کو ابھی بھی اس ایج میں بھی آ کے میں اپنے آپ کو یہ کہتی ہوں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اور یقین کریں اتنی ریلیکس رہتی ہوں، کیونکہ یہ سب چیزیں، یہ سب ٹارچر، یہ ڈپریشن لوگوں نے تو صرف ہٹ کی تھی، میں اپنے دماغ پہ سوار کر لیتی تھی کہ او ہو ایسا ہو گیا، میں اس کو سوچ سوچ کے اتنا بڑا بنا دیتی تھی کہ میں اسی ڈپریشن میں ہی رہتی تھی۔ ایک کام کچھ کر رہی ہوں، ہاتھ کہیں چل رہے ہیں، دماغ میں وہی لوگ وہی الفاظ، پھر میں اب کیا کہتی ہوں، میں کہتی ہوں دفعہ دور۔ سب سے بیسٹ لفظ ہے لیٹ گو، کا مزہ نہیں آتا اصل میں، سچی بتاؤں انگلش ورڈ ہے لیٹ گو، لیٹ گو کر دیں، نہیں دفعہ دور، یہ لفظ آپ کو اتنا مزہ دے گا اردو میں، اور مجھے کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ میں اب دل میں یہی کہتی ہوں، میں کہتی ہوں دفعہ دور، دیکھی جائے گی دفعہ دور۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کے رویے، جو آپ کو رویے تھکاتے ہیں، جو رویے آپ کو بتاتے ہیں کہ تم اچھی نہیں ہو، یا کہیں پہ بھی ڈیگریڈ کرواتے ہیں، اور مجھے ہوتا ہے کہ میں نے ان کا اس بات کا جواب نہیں دیا، میں اس کو بھی کہتی ہوں دیکھی جائے گی نیکسٹ ٹائم، اگر اب بولا نا تو پھر میں بتا دوں گی انہیں، میں اپنا ڈیفینس کروں گی، وہاں پہ کوئی بدتمیزی نہیں کروں گی۔ اور یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، اچھے الفاظوں میں آپ اپنا رد عمل ریکارڈ کروائیں، ضرور کروائیں، ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ میں کروا دیں، کیونکہ پہلی دفعہ میں ایسا ہوگا لوگ آپ کو کہیں گے کہ ہم نے تو ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا تھا، تم نے تو دل میں لے لیا، الٹا آپ کو گلٹی کروانے لگتے ہیں۔ یہی ایک ٹرک ہوتی ہے کہ وہ کہہ دیتے کہ نہیں تم نے غلط سمجھ لیا، پھر ہم ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں، او ہو میری تو بہت نیگیٹو تھنک ہے۔ پہلی دفعہ میں تو ذرا چلیں چھوڑ دیں، لیکن اس کے بعد اپنے دماغ کے اندر بھی اس کو سرکولیٹ نہیں کرتے رہنا آپ نے۔ اور اگر دوسری دفعہ پھر کسی نے وہی بات ریپیٹ کر دی جو پہلی دفعہ میں آپ نے جس کا جواب نہیں دیا، آپ دوسری دفعہ میں بالکل آرام سے اس کو کہیں کہ دیکھیں آپ نے پہلی دفعہ بولا تھا، میں نے پھر اس بات کو اگنور کر دیا تھا، لیکن اب اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اب یہ زیادتی والی بات ہے، اور اب آپ یہ پری پلاننگ کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ میں تو انسان گلے پڑ جاتا ہے، تم نے نیگیٹو لے لیا، میں تو مذاق کر رہا تھا، کر رہی تھی۔ آپ دوسری دفعہ میں اس کو بول دیں کہ پہلی دفعہ میں نے اگنور کر دیا، لیکن دوسری دفعہ دیکھیں اگر کوئی وہی بات آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کہ آپ نے اس کو پہلی دفعہ میں آپ کے رویے نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ اس چیز کو قبول کر رہی ہیں، یہی چیز جا کے ڈپریشن بن جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ لوگ مطمئن نہیں ہو رہے، آپ مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے دل کے اندر ملامت کر رہی ہیں، بچے خوش نہیں ہو رہے، شوہر خوش نہیں ہو رہے، والدین خوش نہیں ہو رہے، بہن بھائی خوش نہیں ہو رہے، تو یہ بات جان لیجیے لوگوں کو خوش کرنے کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لیا۔ کس نے دیا ہے آپ کو کہ لوگوں کو آپ نے خوش کرنا ہے؟ آپ اپنی ایمانداری سے جتنا کام، جتنے معاملات کو سنبھال سکتی ہیں وہ سنبھالیں، لیکن خوش انسان ان کا اپنا ہی مزاج پھر ایسا ہے، چڑچڑا ہے، مطمئن نہیں ہوتے بعض لوگ کسی کے بھی کام سے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کے اپنا کام کریں، کمرے میں چلے جائیں۔ اپنے بچوں کو بھی ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش میں والدین ڈپریشن کے اندر مر جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، اپنی ذات کو مٹا دیتے ہیں۔
اولاد کو بھی اتنا خوش کرنے کے لیے اپنی ذات کو نہ کھپائیں، گرمی میں نہ کھڑے ہوں، ایک کے اوپر ایک ڈش بن رہی ہے، تم یہ کھاؤ گے فلانے یہ، اور پھر بچے وہی آپ اچھی امی نہیں ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، بس صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی باتوں کو بھی اپنے دماغ میں مت سوار کیجیے۔ ڈپریشن ویسے تو ایک بیماری ہے، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ کے لیے بھی اگر ہم جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ دیکھیں فزیکل ہوتا ہے، دوائیاں دی جاتی ہیں، اور دوائیاں بھی ایسی دی جاتی ہیں کہ آپ کو سلا دیا جائے گا۔ سونے کے بعد نہ ہی آپ کسی کے لیے پازیٹیو سوچ پائیں گے اور نہ ہی نیگیٹو۔ اصل میں نیگیٹو سوچنا ہی بند کرنے کے لیے آپ کو دوائیاں دی جاتی ہیں، لیکن آپ پازیٹیو بھی تو نہیں سوچ پا رہے، یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ پازیٹیو آپ اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے سیکھیں گے۔ وہ جو ایک اندر سے آواز ہے نا کہ نہیں میں ایسی نہیں ہوں جیسے مجھے لوگ سمجھ رہے ہیں، اور جس لوگوں کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھتا رہے۔ اپنے آپ کو اس سوچ کے اندر گھلائیں نہیں، رات کو سوچتے ہوئے کہ آج اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، اس نے مجھے یوں، آج دیورانی کو فوقیت دی گئی، جٹھانی زیادہ ہی اماں بن رہی تھیں، میرے اوپر حاوی ہو رہی تھیں۔ اگر وہ حاوی ہو رہی تھی ان کو وہیں پہ جواب دے دیں، رات کو ڈپریشن کی گولی بنا کے اس کو اپنے سر کے اوپر نہ رکھیں۔ سامنے سے بات کرنا سیکھیں، حوصلہ سیکھیں۔ بعض دفعہ آپ کا اپنا ڈر ہوتا ہے جو آپ کو اپنے لیے ڈپریشن کی دعوت دے دیتا ہے کہ آؤ ڈپریشن کے اندر انٹر ہو جاؤ۔ اپنے آپ کو بہادر بنائیں، یہ سمجھیں کم از کم کہ آپ ٹھیک ہیں۔ اپنے آپ کو دوسروں کے رویوں کی وجہ سے ڈپریشن میں نہ ڈالیں، نفسیاتی مریض نہ بنائیں کہ آپ کو کل گولیوں میں جا کر کھا کر سارا دن مدہوش ہو کے سوتے رہنا پڑے۔ اور یہ گولیاں بھی علاج نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد ان کی ڈوز بھی بڑھا دی جاتی ہے، اور ڈوز بڑھانے کے بعد اتنے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ آج ہی اس چیز کو اسٹاپ کر دیں کہ مجھے اپنی ذات کو، اپنی مینٹل پیس کو فوقیت دینی ہے، مجھے لوگوں کو سوار نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، میں پھر کہہ رہی ہوں لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ کم از کم اپنے آپ کو نا خود ڈیگریڈ نہ سمجھیں۔ آپ بہت اہم ہیں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ بہت پیاری ہیں۔ جو کام غلط ہو گیا، آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس کی جو آپ نے اس چیز کو کلیئر کرنا ہے نا، وہ اپنے دل اور دماغ میں کرنا ہے۔ لوگوں کو جو سوچنا ہے سوچتے رہیں، ان کو اگر آپ نے کوئی جواب دینا تھا اسی وقت دے دیں، لیکن صحیح جواب، ایسا جواب نہیں جو آپ نے رات میں پھر بولنا کہ میں نے یہ کیوں بول دیا۔ ایسا جواب تھوڑی دیر اپنے آپ کو سکون میں چھوڑیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے ان کو کیا جواب دینا ہے، اچھی طریقے سے سوچ کے۔ کوئی ایسا نہیں الٹی سیدھی زبان میں آپ نے کہہ دیا، پھر رات کو پھر اس کے اوپر ایک اور ڈپریشن لے کے سوئے کہ میرے منہ سے یہ کیوں نکل گیا۔ ان کو صاف بتا دیں کہ مجھے تو ایسے ہی آتا ہے کام کرنا، اور نہ ہی شوہر کی برے الفاظوں کو، شوہر کی باتوں کو، کیونکہ شوہر تو سب سے زیادہ دوسروں کے سامنے سب سے زیادہ ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے اس کو کہاں آتا ہے بنانا، اس کو بات کرنا کہاں آتی ہے، اس کو یہ کرنا۔ بہت سارے محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت اس طرح کے نارسسسٹ پرسنالٹی ہوتے ہیں جو اپنے اوپر کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اور اگر آپ بھی ایسے ہی نارسسسٹ پرسنالٹی شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں تو مجھے ضرور بتائیں، میں اس پر ایک ویڈیو بنانا چاہ رہی ہوں۔ بہت سارے ایسے کمنٹس اور میسیجز آئے ہوئے ہیں میرے پاس کہ اس کے اوپر بنا دیں، ہماری ان سے جان چھڑوا دیں کہ ہم ان کی باتوں کو کیسے اگنور کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں تو مجھے کمنٹ وقت میں ضرور بتائیں، پھر میں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ کی فرمائش کے اوپر بناؤں گی۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں۔ اگر آپ کم پڑھی لکھی ہیں، زیادہ پڑھی لکھی ہیں، ان دونوں چیزوں پہ اپنے اوپر کانفیڈنس رکھیں۔ آپ کو دوسروں کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو، میں 30 مار خان ہوں، میں جھانسی کی رانی ہوں، اس طرح کا کچھ نہیں۔ آپ بہت بہترین ہیں، آپ بہت اچھی ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت آپ کے پاس ہوگی جو اللہ نے آپ کو دی۔ اگر آپ کم پڑھی لکھی بھی ہیں، آپ کے پاس ایسی مہارت ہوگی، ایسی اسکل ہوگی جو اپنے اندر آپ جھانک کر دیکھیں۔ آپ لوگوں کی طرف دیکھنا بند کر دیں، اپنے اوپر کانفیڈنس کریں کہ میں سب سے اچھی ہوں، اور اپنے آپ کو یہ بات کہنا شروع کریں۔ جب بھی آپ کوئی کام کریں، لوگ آپ کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس اس چیز کی ہمت نہیں ہے کہ ان کو جواب دے سکیں، کسی نے آپ کو مجبور کر رکھا ہے کہ زبان بند کر کے اس گھر میں رہنا ہے تو رہو، ورنہ وہ رہا دروازہ۔ اس کے بعد بھی آپ نے ان کی پھر چیزوں کو نا اپنے دماغ کے اوپر سوار نہیں کرنا۔ آپ بولے نہیں میں تو ایسی ہوں ہی نہیں، میں تو اچھی ہوں۔ یہ کسی اور کو کہہ رہے تھے کہ بھوکے خاندان سے آئی ہو، یہ کسی اور کو کہہ رہے تھے کہ تم چور ہو۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سے معاملات آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بچیاں بہنوں کو گھر کے اندر اس طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے اور وہ ڈپریشن کی مریض بن جاتی ہیں۔ ان سب کا ایک واحد علاج ہے، ان کی امیدوں پہ پورا اترنا، اپنے آپ کو فیلئر نہیں ہوں میں ثابت کرنا، اور لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنا، اپنی ڈائری میں سے نکال دیں۔ جس کو جو دل چاہ رہا ہے سوچے، جو جہاں پڑا ہوا ہے پڑا رہے، جو کہنا چاہتا ہے کہتا رہے۔ جب آپ لوگوں کو اپنے سر پہ سوار کرنا بند کر دیں گے اور خود کو پہچانیں گی، خود کو کم از کم اچھے الفاظ کہیں گے کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، اچھے کپڑے پہنے بہت اچھی لگ رہی ہو، تم پڑھی ہوئی نہیں ہو تو کیا ہوا تمہارے اندر، دیکھو کتنی خاصیت ہے، تم اچھے سے یہ کام کر لیتی ہو۔ اپنی خصوصیات کو پہچانیے، اپنے آپ کو پہچانیے، لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھنا بند کر دیجیے۔ اور میں یقین سے کہتی ہوں ایسا ہوتا ہے، آپ کر کے دیکھیں، اپنے آپ کو پازیٹیو ورڈ بول کے دیکھیں کہ تم بہت اچھی ہو،
तुम ऐसी नहीं हो जैसे तुम्हें दुनिया कह रही है। इस पे मैं और भी यकीन करें बहुत बात कर सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह आप मुझे इसका फीडबैक दें तो मैं इसकी एक सीरीज़ बनाऊँगी कि आप कैसे ऐसे लोगों को डील करें जो आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में डाल देते हैं। अपनी मेरी ये वीडियो ज़रूर अपनी किसी ऐसी बहन को शेयर कर दीजिए जो लोगों की वजह से डिप्रेशन में है, कुछ नहीं कर पाती, नाउम्मीद है। उससे कहें कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ना छोड़ें, अल्लाह की ज़ात से हरगिज़ उम्मीद ना छोड़ें। देखें, आपके जितने भी अमल हैं, आप जो भी कर रही हैं, उसका सिला जब इंसान बंदों से ही माँगने लगता है, वहाँ पे डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है कि मैं ये कर रही हूँ, उसको नज़र क्यों नहीं आ रहा? मैं ऐसी नहीं थी, ये क्यों ऐसा समझ रहा है? मैंने तो वो नेकी करी थी, इसके अंदर ये क्यों कह रहा है कि तुम्हारे दिमाग का फ़ुतूर है? हमेशा अपने अमाल का रिज़ल्ट अल्लाह ताला से ही उम्मीद रखें कि वो देगा, आपके दिलों के हाल अल्लाह जानता है। किसी और के सामने, किसी और से उसका फ़ीडबैक लेना, ये सब चीज़ें इंसान को डिप्रेशन में डाल देती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो उन मेरी बहनों के ज़ख्मों पे ज़रूर मरहम रख पाई होगी, जो लोगों के रवैयों की वजह से डिप्रेशन में हैं, अपने आप को अज़ियत में डाल रही हैं, कमतर समझती हैं, डिग्रेड समझती हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाएँ, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताते जाएँ कि क्या आप भी ऐसी ही सिचुएशन से गुज़र रही हैं कि लोग आपको डिप्रेशन में डालते हैं और आपके कॉन्फिडेंस को तबाह और बर्बाद करके रखे हुए हैं, तो आप क्या करती हैं? ज़रूर जवाब दीजिए। जज़ाकल्लाह।